اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو سفر کرایا، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، اتنا سفر قرآن سے ثابت یقینی طور پر، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم ہو، یہ عربی کا ورڈ ہے، عروج سے ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ جیسے تعرج الملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ملائکہ اوپر بلند ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اب یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی معراج، اس کی پوری تفصیل سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ میں ایک چیز لے آئیں، پورا سفر بڑا طویل ہے میرے آقا کا، بیان کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں، لیکن سفر کرنے میں میرے آقا کو منٹ بھی نہیں لگا، بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن حضور کو پریکٹیکل بنفس نفیس سفر کرنے میں وقت نہیں لگا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں، کیا اتنا بڑا سفر ایک منٹ میں ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مختصر شارٹ وقت میں حضور پاک کا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہ سکے، عام انسانوں کے دماغ میں جو بات نہ آ سکے، نبی نے ایسا کوئی کام دکھایا تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، کیا تمہاری عقل میں آ گئی بات؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تب کیا کہا ہم نے؟ وہ رسول کا معجزہ ہے، اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جیسا ہے ویسے مان لینا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اشارے سے پلٹایا، کیا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی؟ یہ عام انسان کر نہیں سکیں گے، نبی نے کر دکھایا، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، اور جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ نہیں ہے۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی، جس گتھی کو آپ نے سلجھا لیا، وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کا مطلب ہے عاجز کرنے والا کام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوکے اور پیاسے صحابہ کو اپنی انگشت مبارکہ کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری کرائے اور سیراب بھی کیا۔ 1400 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی کر سیراب ہوئے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کسی انسان کے ہاتھ سے دست مبارکہ سے اتنا پانی نکل جائے کہ 1400 لوگ پانی پی لیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے صادر ہوئے، کیا ہر ایک کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں؟ نہیں، ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں، رسول نے جو دکھایا اس پر آنکھ بند کر یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے، تسلیم کر لو، دل سے مان لو۔ اب کچھ لوگ معراج کے متعلق یہ سوالات کرتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر یہ ہماری عقل میں آتا نہیں۔ نادانو، اگر تمہاری عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ یہ رسول کا معجزہ ہے جو سب کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلی بات اس کو دماغ میں رکھ کر کے چلیں، اپنی طاقت کے مطابق حضور کو نہ سوچیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہ سوچیں میاں میں اپنے یہاں سے اسٹیشن تک کا سفر نہیں کر پاتا چل پھر کر کے، اور گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی خطا تم نے یہ کی، اپنے بارے میں سوچا کہ میں اتنا نہیں چل سکتا، حضور کیسے چلے گئے؟ کیا تم حضور کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، اپنی طاقت و قوت پر قیاس نہ کرو،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت دی گئی وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوتی، کسی کو نہیں دی گئی۔ اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو بلایا میرے آقا کو، چلو میں یہاں پر منکرین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا سوال ہے کہ وہ بشر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اور ان کے بس میں اتنا سب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارا یہ اپنے دل و دماغ سے پیدا ہوا اعتراض۔ سنو، کیا اللہ کی طاقت پر تو یقین ہے؟ اللہ کی قوت پر تو یقین ہے؟ وہ مولا جو صرف کن دو لفظوں میں پوری کائنات کو پیدا فرماتے، زمین کو، آسمان کو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ کی طاقت و قوت پر تو کسی کو شک نہیں۔ اب آیت کی طرف آؤ جو میں نے تلاوت کی، اسی لیے میرے مولا نے آیت میں یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ رب تعالیٰ یہاں یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب بہت بلند و بالا ہے جو رات کے وقت سفر کیا۔ توجہ چاہوں گا جملے کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب پاک ہے، بلند و بالا ہے، جس نے رات کے حصے میں سفر کیا، بلکہ یہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ تو یہاں سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ جن کو میرے آقا کی قوت و طاقت پر سوال تھا، اب کیا رب کی قوت و طاقت پر بھی سوال کرو گے؟ میرا رب خود فرما رہا ہے اے نادانو سوال مت کرنا، یہاں پر سفر کرنے والا خود محبوب نہیں ہے بلکہ میرا رب انہیں سفر کرا رہا ہے۔ تمہیں پھر اب کس کی طاقت و قوت پر شک ہے؟ اللہ جسے جو چاہے مقام و مرتبے عطا فرمائے، جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، معراج کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر آج بہت سارے لوگوں کے ہاں عید نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں عید سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ میرا آقا اپنے رب سے ملاقات جس رات کو کیا ہو وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے۔ اور لوگ تو ابھی دلیلوں کے چکر میں ہی ہیں، یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے۔ اور الحمدللہ ہر سال ہمیں معراج ہوتی رہی، ہمیں معراج ملتی رہی، اور لوگ ثبوت اکٹھا کرنے کے چکر میں پوری زندگی بتا گئے اور انہیں کبھی معراج کی برکتیں مل نہ سکی۔ اسی لیے بہت سارے علاقے آج بے رونق نظر آ رہے ہوں گے، اور ساری رونقیں یہاں اہل مدینہ کی طرف نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر بھی محبت والوں سے کرایا جائے، جن کے دلوں میں بغض و عداوت ہو وہ رسول کی کوئی بات ہی نہیں کریں۔ عزیزان گرامی وقار، سب سے پہلی چیز ایک سوال میں کرتا ہوں معراج کے ثبوت کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضور کو جو معراج ہوئی آسمانوں پر حضور گئے، میں ابھی صرف دلیلوں میں ہوں، واقعے کی طرف آیا نہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پوری تفصیل موجود ہے، تفصیل ہے، لیکن میں ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہوں کہ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ بھی جسم کے ساتھ۔ بعض لوگ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور سوتے میں گئے ہوں گے، خواب میں گئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نیند میں آپ کو معراج ہوئی۔ ان کو یہ معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ایک بار نہیں 34 مرتبہ ہوئی، 34 ٹائمز، 34 مرتبہ۔ 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی، 7 مرتبہ نماز میں، اور 7 مرتبہ حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے معراج ہوئی، اس کو بھی معراج کہا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ معراج جو جسم کے ساتھ ہوئی، ہم وہ ساری معراجوں کا ذکر ہی نہیں کیے ہیں جو عالم خواب میں حضور کو ہوئی، عالم نماز میں ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراجوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ آج کی رات ہم صرف حضور کے 34 معراجوں میں ایک ہی معراج کا ذکر کرتے ہیں، ایک ہی معراج جو جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر کیسے پتا چلے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے؟ قرآن کی پہلی دلیل میں دیتا ہوں اور پھر حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ذرا قرآن اٹھایا کرو اور پڑھا کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد یہاں لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بندے ہیں رب تعالیٰ کے، یقین ہے سب کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یعنی پورے جسم اور روح دونوں کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا اور صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا، دونوں جب مکس ہوں، مرکب ہوں، روح بھی ہو جسم بھی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ کہا جاتا ہے۔ اور خواب میں جو سفر ہوتا ہے وہ جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ آپ کی نیند میں تو روح کہاں کہاں جا کے آتی ہوگی، سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ پہنچا رہتا ہے، کوئی انگلینڈ پہنچا رہتا ہے، اور خوش قسمت تو مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ خواب میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ اور کبھی ممبئی میں ہیں، ملک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ خواب میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ روح جاتی ہے، جسم یہی رہتا ہے۔ اور لیکن رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اگر حضور کی روح ہی سفر کر چکی ہوتی تو قرآن میں روح کا لفظ آتا، بندے کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔